بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے حصہ دوم میں سپارہ نمبر 16 سے درس نمبر 2 میں سورہ کہف کی منتخب کردہ آیات 78 سے لے کر 81 تک پڑھیں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ کا ترجمہ ہوگا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کی جائے گی. تو آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر اپنے آج کے درس کی طرف. دیکھیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال هذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. احباب، سب سے پہلے آیات کا ربط جانیے. ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ مفسرین کرام نے کچھ تعلقات کو بیان کیا ہے. تو سب سے پہلا تعلق جانیے اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیت کے ساتھ. پچھلی آیات میں حضرت خضر نے موسیٰ کو اعتراضات سے روکا، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں یا آپ پر میں کوئی اعتراض کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. لیکن پھر موسیٰ پاک نے سوال کر دیا. تو اب ان آیات میں حضرت خضر سے حضرت موسیٰ کی علیحدگی کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی حضرت خضر کہہ رہے ہیں بھئی اب ہماری آپس میں نہیں بننے والی، تو اب آپ جا سکتے ہو، اور یہ وقت فراق ہے، وقت جدائی ہے. تو اس آیت مقدسہ کا دوسرا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں موسیٰ کے وہ سوالات مذکور ہیں جو آپ نے حضرت خضر کے افعال پر کیے ہیں. اب ان آیات میں حضرت خضر ان سارے سوالوں کا موسیٰ پاک کو جواب دیں گے، اور موسیٰ پاک کے لیے تشفی ہوگی، تسلی ہوگی. ان سارے سوال جو اعتراضات کیے تھے ان کا ان آیات کے اندر موسیٰ پاک کو جواب دیا جا رہا ہے. اسی طرح ان آیات مقدسہ کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط اور تیسرا تعلق پیش کر رہے ہیں کہ حضرت خضر کا پچھلی آیات میں یہ فرمان ذکر ہوا تھا کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ تم صاحب شریعت ظاہری ہو. اب ان آیات میں طریقت باطنی کو ذکر کیا جا رہا ہے. تو کچھ اس طرح سے ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ مفسرین کرام ربط اور تعلق بیان کرتے ہیں. قال لہ الخضر، کہا خضر نے موسیٰ سے، ھذا فراق، یہ وقت جدائی ہے، ای وقت فراق، یعنی جدائی کا وقت ہے، بینی و بینک، تیرے اور میرے مابین. فیہ اضافت بین، یہ جو بینہ کی اضافت ہے اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ غیر متعدد کی طرف ہے. صوغھا تقریرہ بالعطف بالواو. یہاں پر ایک اعتراض ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ ہو گیا کہ کس طرح بینہ کی اضافت غیر متعدد کی طرف کر دی گئی. تو اس کا جواب دیا فیہ اضافتن سے
کہ بینہ کی اضافت جو غیر متعدد کی طرف کی ہے یہ واو عاطفہ کے تکرار کے ساتھ کی ہے، جیسے کہ اکثر کلام عرب کے اندر کہا جاتا ہے حتی تقول بیننا و بین فلان و بین فلان، یعنی اس طرح کی مثالیں اکثر ملتی ہیں کہ وہ عاطفہ کے تکرار کے ساتھ بینہ کی اضافت کر دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی بینہ کی واو عاطفہ کے تکرار کے ساتھ اضافت کر دی گئی ہے۔ سأنبئک، میں خبر دیتا ہوں آپ کو، قبل فراقی لکا، یہ جدائی جو ہماری ہو رہی ہے اس سے پہلے، یعنی تجھ سے جدا ہونے سے پہلے میں تجھے ساری خبریں دیتا ہوں، بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان چیزوں کی خبریں جن پر تو صبر نہیں کر پا رہا تھا۔ تو گویا حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ یہ اب وقت جدائی آ چکا ہے، اب تو نے اور میں نے جدا ہونا ہے، تو سنو جتنے سوالات تھے تمہارے جتنے اعتراضات تھے اس جدائی سے پہلے، قبل فراقی لک، یہ جو ہمارے آپس میں جدائی ہو رہی ہے اس جدائی سے پہلے میں تمہاری سارے اعتراضات کے جواب دے کر جاؤں گا۔ تو اما السفینہ سے پچھلے سارے اعتراضات کے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کو جوابات عنایت فرما رہے ہیں۔ یہ سارا سیاق اور سباق جانیے کہ حضرت موسیٰ کے جو اعتراضات تھے وہ جدائی کا سبب بنے، یا پھر جو حضرت موسیٰ نے فلا تصاحبنی کا وعدہ کر لیا تھا وہی وعدہ حضرت خضر سے حضرت موسیٰ کے ساتھ جدائی کا سبب بنا۔ بلکہ اس کے اندر حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ تھوڑا سا صبر کر لیتے اور بھی بہت سے عجیب و غریب کام دیکھتے، اما السفینۃ، پہلے اعتراض کا جواب، اما السفینۃ، بہرحال کشتی، فکانت لمساکین، وہ کشتی جو تھی وہ مسکینوں کی تھی اور محتاج لوگ تھے، عشرۃ، اور وہ 10 لوگ تھے، 10 بندے تھے، ان کی وہ کشتی تھی، یعملون فی البحر، وہ دریا کے اندر کام کیا کرتے تھے اپنی کشتی کے ساتھ، یعنی کشتی کو کرائے کے اوپر چلایا کرتے تھے، طلبا للقصب، اور لوگوں سے اس کے اوپر اجرت طلب کیا کرتے تھے اور اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، پس میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کی کشتی کو عیبدار کر دوں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ، اذا رجعوا، جب وہ اپنے کام سے واپس لوٹتے، او امامہم، وراءہم او امامہم، یعنی ان کے پیچھے یا ان کے آگے جس طرف انہوں نے جانا ہوتا، الآن، ایک بادشاہ ہوتا جو کہ بادشاہ کافر تھا، یأخذ کل سفینۃ صالحۃ غصبا، تو وہ کرتا کیا کہ جو بھی اچھی اور ٹھیک کشتی ہوتی، کام والی کشتی ہوتی، تو وہ اس کشتی کو غصب کر لیتا۔ نصبہ علی المصدر، تو اسے نصب دیا گیا ہے مصدر کی وجہ سے تاکہ اخذ کی جو نوع ہے اس کو بیان کیا جائے، یعنی وہ کس طریقے سے ان سے مال کو غصب کرتا تھا، مال کو چھینتا تھا۔ تو بتایا کہ وہ بادشاہ کافر تھا اور کشتی اگر صحیح ہوتی تو وہ ان سے اس کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کشتی کو داغدار کر دیا اور عیب دار کر دیا۔ آئیے اس کی توضیح کرتے ہیں کہ حضرت خضر نے جو کشتی کو اکھیڑا تھا یا کشتی کے ساتھ آپ نے جو بھی معاملات کیے تھے، اس کے اندر مفسرین کرام نے کافی سارے اقوال کو ذکر کیا ہے۔ ایک قول کے مطابق حضرت خضر نے صرف ایک سوراخ کیا تھا کشتی کے اندر، لیکن یہ قول اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، بلکہ یہ قول زیادہ راجح ہے کہ آپ نے ایک تختہ اکھیڑ دیا تھا۔ کشتی تھی کن کی؟ مسکینوں کی تھی، اور وہ 10 لوگ تھے۔ تو ان 10 بھائیوں کے بارے میں مفسرین کرام نے کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ وہ کل 10 لوگ تھے، جن میں سے جو 5 بھائی تھے وہ باری باری کشتی پر کام کیا کرتے تھے
اور جو ان میں سے 5 تھے وہ اپاہج تھے اور معذور تھے، یعنی وہ کسی کام کے نہیں تھے، وہ کام کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا جو تھا وہ نبینا تھا، دوسرا جو تھا وہ اندھا تھا، اور تیسرا بہرا تھا۔ جو ان میں سے چوتھا تھا وہ پیروں سے معذور تھا، اور 5واں جو تھا وہ ویسے ہی دیوانہ تھا اور پاگل تھا۔ اور جو باقی 5 تھے جو کشتی پر کام کیا کرتے تھے وہ بھی پوری طرح صحت مند نہیں تھے، یعنی ایک مجزوم تھا، کوڑی سے ہاتھوں سے معذور تھا، ایک کانا تھا، ایک آنکھ سے معذور تھا، ایک لنگڑا تھا، اور ایک خارش زدہ تھا، اور سب سے چھوٹا جو تھا وہ دائمی نزلہ و بخار والا تھا۔ یہ احباب کرتے کیا تھے؟ یعملون فی البحر، یہ سارا دن دریائے فارس میں مسافر برداری کرتے تھے، لوگوں کو ایک طرف سے دوسری طرف لے جایا کرتے تھے، اور اس کے اوپر اپنی اجرت لیا کرتے۔ اردت ان اعیبھا، فرماتے کہ یہ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیبدار کروں، کیوں کہ ظالم بادشاہ ان سے ان کی کشتی کو چھین نہ لے۔ ورا کا معنی پیچھے ہے، پیچھے کی طرف، یعنی جب وہ لوٹتے دوسرے راستے سے اپنے گھر کی طرف تو خالی کشتی لاتے، تب وہ بادشاہ غصب کر لیا کرتا تھا۔ اس لیے ورا کا ایک معنی پیچھے کی طرف کیا گیا، اور دوسرا معنی امامہم الان، یعنی جب وہ اس بادشاہ کی طرف بڑھتے وہ تب ان کی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اب یہاں سے دوسرے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں جو موسیٰ پاک نے اعتراض کیا تھا۔ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا۔ اس اعتراض کا جواب ہے کہ بہرحال وہ بچے والی بات، فقال ابواہ مؤمنین، اس کے والدین مومن تھے، فخشینا، بس ہمیں اندیشہ ہو گیا، ہمیں ڈر لگا، ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ یہ جو بچہ ہے ان دونوں کو یعنی اپنے والدین کو یہ سرکشی اور گمراہی اور کفر کی طرف لے جائے گا۔ فَإِنَّهُ، یعنی یہ والا بچہ، کما فی حدیثی مسلم شریف کی حدیث ہے، ابی بن کعب سے جو مروی ہے اس میں موجود ہے، تُبِعَ کافرا، کہ یہ کفر کے اوپر ہی پیدا کیا، وَلَوْ عَاشَ لَأَرْهَقَهُمَا ذَلِكَ، اگر یہ زندہ رہتا تو انہیں کفر کی طرف دھکیل دیتا اور سرکشی میں لے جاتا، اَيْ لِمَحَبَّتِهِمَا لَهُ يَتَّبِعَانَهُ فی ذالکا، یعنی وہ اس کے ماں باپ جو تھے اس کی محبت کی وجہ سے، اس کی محبت میں اس کی اتباع کر لیتے اور کفر و عصیان اور طغیان کی طرف مائل ہو جاتے اور کفر کی طرف چلے جاتے۔ تو اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا تھا۔ اس بچے کے حوالے سے آتا ہے کہ یہاں پر لفظ غلام ذکر کیا گیا، اور عربی زبان میں لفظ غلام اس بیٹے کو کہتے ہیں جو بہت ہی لاڈلا ہو، اور اس کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ بڑی منتوں کے بعد اور بڑی دعاؤں کے بعد رب تعالیٰ نے انہیں یہ بیٹا دیا تھا، اور اس کا جو باپ تھا وہ اپنے علاقے کا بڑا رئیس تھا، بڑا امیر زادہ تھا، اور وہ اس سے بڑا ہی پیار کرتا تھا۔ تو یہ والا بیٹا رب تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، اور پیار کی وجہ سے ہمیں یہ ڈر ہو گیا کہ یہ والا بچہ کہیں اپنے والدین کو کفر و عصیان کے اوپر، طغیان کے اوپر، سرکشی کے اوپر یہ ان کو مائل کر دے گا، مجبور کر دے گا۔ اس لیے حضرت خضر فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو قتل کر دیا تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، پس ہم نے ارادہ کیا کہ ہم بدلا دیں ان دونوں کو، یعنی یہ جو بچہ ان کا قتل کر دیا گیا تھا اس کے صلہ میں ہم انہیں بدلا دیں۔ یہ آگے یبدلا کی قراءتیں بیان کر رہے ہیں کہ اسے تشدید کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، تخفیف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ربہما، ان کا رب انہیں بدلا دے، خیرا منہ، اس بچے سے بہتر بدلا دے، زکاتن ای صلاحا و تقیا، یعنی پاکیزہ اور نیک، و اقرب منہ رحمہ، اور جو زیادہ قریب ہو اس بچے سے، رحمن محبت کے اعتبار سے، پیار کے اعتبار سے ان دونوں کے لیے، یعنی اس سے زیادہ ان سے پیار کرے۔ یہاں پر رحمہ کی اعراب اور حرکتیں بیان کر رہے ہیں
کہ یہ ہا کے سکون کے ساتھ ہے اور ضمہ کے ساتھ بھی اسے پڑھتے ہیں، تو معنی اس کا رحمت ہی ہے، وہی البر بوالدیہ، یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ فابدلہما تعالی، تو رب تعالی نے بدلہ دیا انہیں، اس بچے کے ماں باپ کو، جاریتن، اس لڑکے کے بدلے میں ایک لڑکی عطا فرمائی، تزوجت نبیا، اس لڑکی نے ایک نبی کے ساتھ شادی کی، فوالدت نبیا، اور ایک نبی کو جنم دیا، پیدا کیا، فہد اللہ تعالی بہ امتن، تو رب تعالی نے اس کے ذریعے، اس نبی کے ذریعے ایک امت کو ہدایتیں عطا فرمائیں۔ آئیے اس کی توضیح کرتے ہیں۔ یبدلہما کی قراءت کے حوالے سے ذکر کیے دیتے ہیں، اس کو جو مکی اور مدنی اور بصری قرۂ کرام ہیں انہوں نے اس کے اندر کافی اختلاف کیا ہے، وہ اسے تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں، فَأَرَدْنَا أَن يُبَدِّلَهُمَا، تو اس کے اوپر دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن کے اندر کافی مقامات کے اوپر بدلا کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مکان آیا، اس طرح بھی آیت مقدسہ مذکور ہیں، تو گویا اسے تشدید کے ساتھ ہی پڑھا جائے، لیکن کچھ جو کوفہ کے قراء ہیں وہ اسے دال کی تخفیف کے ساتھ پڑھتے ہیں، ابدلا یبدلو سے، لیکن ماننا ان کا یہ ہے کہ ابدلا یبدلو ہو یا بدلا یبدلو ہو، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لہٰذا کسی بھی قرات کے ساتھ پڑھ لیا جائے، اسے فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا پڑھ لیا جائے یا فَأَرَدْنَا أَن يُبَدِّلَهُمَا پڑھ لیا جائے، تو معنی کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہوگی، بلکہ معنی ایک ہی رہے گا۔ آگے رحما کے اوپر بحث کیے دیتے ہیں۔ رحما کی حرکت کو بیان کیا ہے کہ یہ ہا کے سکون کے ساتھ بھی ہے اور ضمہ کے ساتھ بھی ہے، اور یہ رحمت کے معنی میں ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی جو قرائے کرام ہیں وہ تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں کہ یہ رحم ایک مصدر ہے رحمت سے، اور جس طرح عسر مصدر ہے وہ سکون کے ساتھ بھی ہے اور عسر بھی ہے اور عسر بھی ہے، تو گویا روحم بھی ہے اور رحم بھی ہے، اور اس کا معنی یعنی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا۔ تو آئیے احباب، آج کے جو ہم نے درس پڑھا ہے اس کے اوپر کچھ اعتراضات ہوئے ہیں جن کا جواب دیتے ہیں۔ پہلا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ حضرت خضر نے پہلے اعتراض کے اوپر اور دوسرے اعتراض کے اوپر ھذا فراق کو نہیں کہا، لیکن تیسری دفعہ ھذا فراق کو کہہ دیا اور جدائی اختیار کر لی۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ چونکہ حضرت موسیٰ پہلے ہی کہہ چکے تھے فلا تصاحبنی، اس لیے ھذا فراق کو کہہ کے اشارہ کر دیا بھی اب بات ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اب ہمارے رستے جدا جدا ہوں گے۔ تو دوسرا اعتراض آج کے سبق کے اوپر یہ مسلم شریف کی حدیث کے حوالے سے ہوتا ہے کہ حدیث پاک تو یہ ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر جو پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، تو کیسے کہہ دیا گیا کہ تُبِعَ کافرن؟ تو اس کے مفسرین کرام جو ہیں وہ دو طرح سے اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہر بچہ بالکل فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، جو پھر کفر اس کی صحبت ہے وہ اسے کفر کی طرف لے جاتی ہے، لیکن اعتراض یہ ہے کہ آیت مقدسہ سے تو ثابت یہ ہو رہا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہی کافر ہوا تھا، تو لہٰذا قرآن اور حدیث کے اندر تعارض آ گیا۔ تو اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو حدیث کل مولود والی ہے وہ عمومیت کے اوپر ہے اور یہاں پر اس بچے کی خاص بات ہو رہی ہے۔ ایک اعتراض کا جواب یہ دیا، اور دوسرا جواب یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خشینا کا جو آگے لفظ آ رہا ہے فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا، یہ خشینا کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تقدیر الہی میں اس کے کافر ہونے اور اس کے والدین کو کافر بنانے کا یقینی خدشہ تھا، اگر زندہ چھوڑا جاتا تو ایسا ضرور ہو جاتا اور وہ اپنے والدین کو کافر بنا دیتا، اس لیے اس بچے کو مار دینا ضروری تھا۔